اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته واللعنة على أعدائهم من الجن والإنس أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم صدق الله العلي العظيم. سلام. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ آج کی شب جمعہ کی جو عبادتیں جو اعمال اس مقدس مرکز میں بجا لائے گئے ہیں، دعائیں، ان کی قبولیت کے لیے اس سال ایام عزا کی تمام عزاداریوں کی زندگی کی ابتدا سے اس مجلس عزا تک بے لطف و فضل الہی جو بھی نیک کام کرنے کا موقع ہمیں عنایت ہوا ہے، ان تمام نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے اور اسی طرح سے بحق شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہماری زندگیوں میں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق زندگی کے آخری سانس تک ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جہاں کہیں پر بھی عاشقان اہل بیت زندگی بسر کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادوں کے بحق شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مومنین اور مومنات کی جو بھی دلی مرادیں ہیں بحق شہادت جناب سکینہ، اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مرادوں اور آرزوؤں کو پورا فرمائے انشاءاللہ. جو زوار عشق امام حسین علیہ السلام میں اور سنت رسول پر، حدیث رسول پر، دعوت رسول اور اہل بیت پر عمل کرتے ہوئے 40 زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں جو جا رہے ہیں، خدا تبارک تعالیٰ سب کی زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے سفر کو انشاءاللہ بے خطر فرمائے، وہ کامیابی کے ساتھ اپنی زیارت انجام دے کر واپس اپنے ملکوں اور اپنے گھروں کو واپس لوٹیں انشاءاللہ. ان کی زیارتوں کے طفیل خدا تبارک تعالیٰ ہم سب کو جلد از جلد کربلائے معلیٰ اور معصومین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. دنیا کی تمام مشکلات کا حل وارث حسین کا ظہور ہے، امام زمانہ کا جلد از جلد اللہ ظہور فرمائے، امام کے ظہور سے دنیا کا ظلم ختم ہو انشاءاللہ اور ہمیں عدل اور انصاف کی، پیار محبت کی، اتحاد اور اتفاق سے زندگی کرنے کا موقع فراہم ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 گزشتہ ہفتے بھی یہی آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، اس لیے کہ جس شخصیت اور جس ہستی کی یاد میں یہ مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے، گرچہ عمر آپ کی مختصر تھی لیکن آپ کی زندگی میں درس انسان کے لیے سمندر ہے. گرچہ آپ کی عمر قطرے کی طرح ہے لیکن آپ کی زندگی کے پیغامات، آپ کی زندگی میں عرفان ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. جس بیوی کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس بیوی کے حوالے سے غور کریں تو بآسانی ہمارا ذہن یہ کہے گا
کائنات کے اطمینان کا نام حسین، حسین کے سکون کا نام سکینہ ہے، علی کی دعا کا نام عباس، عباس جس کی پیاس پہ قربان ہو جائے سکینہ۔ جناب زینب سے جب آخری مرتبہ امام حسین علیہ السلام خداحافظی کرنے کے لیے آئے تو جس بہن کے سپرد اسلام کیا، اسی بہن کے سپرد اپنی بچی کو کرتے ہوئے فرمایا کہ زینب دین بھی بچانا، سکینہ کا بھی خیال رکھنا۔ تو یہ کیا عظیم شخصیت ہے، شاید ہم کچھ حد تک سمجھ پائیں، لیکن ہماری زندگیوں سے اور اس بی بی کے در سے ایک ہماری زندگیوں کے لیے کوئی بات لے کر اٹھنا ہم چاہیں تو بی بی کا جو نام ہے سکینہ، سکینہ کا جو معنی ہے ڈکشنریز میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ سکون قلب، اطمینان قلب۔ یہ وہ چیز ہے جس کی میں بھی تلاش کر رہا ہوں، آپ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارا ملکوں کو چھوڑ کر یہاں آنا اسی سکون کے لیے ہے۔ جن بچوں کو دیکھ کر باپ کو آرام ملتا ہے، ان بچوں کو چھوڑ آتا ہے تاکہ سکون ملے اور ان کے سکون کے لیے کچھ بندوبست کرے۔ تو ہماری ساری تلاش و کوشش زندگی میں جس چیز کے پیچھے چل رہی ہے وہ ہے سکون۔ تو اس سکون کے حوالے سے جو جناب سیدہ کا شہزادی بی بی کا نام ہے، جن کے کی یاد میں مجلس اعزا ہے، جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا سورہ بقرہ کی 248 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ اللہ سے گزارش کریں کہ ہمارے لیے ایک لشکر کا سپہ سالار معین کرے۔ جب اللہ نے ان کی اس دعا کو پورا کیا اور طالوت کو سپہ سالار بنا کے بھیجا تو ان لوگوں نے نبی سے سوال کیا کہ کیا یقین کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے انتخاب ہونے کی کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے اللہ کی طرف سے انتخاب ہونے کی نشانی یہ ہے جب وہ آئیں گے تو تمہارے زندگیوں سے جو گم ہو گیا ہوا ایک تابوت ہے بنی اسرائیل کا، وہ تابوت لے کر آئیں گے، جس تابوت کو دیکھ کر تمہیں سکون قلب ملے گا، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سکون قلب باقی رکھیں، وہ موجود ہو ہماری زندگی میں، تو کیا کرنا ہے، کیا کام کریں؟ تو گزشتہ مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ سیدھے راستے پر جو آدمی چلے گا اس کو سکون قلب ملے گا۔ جو بندہ سیدھا راستہ چھوڑ دے، برائیوں میں چلا جائے، غلطیوں میں چلا جائے، خطائیں کرنا شروع کر دے، تو اسے انسان کو سکون قلب ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام یا جو بھی نیک لوگوں کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیک راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر دوسروں کی زندگی میں پریشانیاں دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ دیکھیں، ہم گزشتہ مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ زمانے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بندہ کسی کو جھوٹ کہہ کر چلا جائے کچھ پیسہ لے کے کما کے، آگے والے کو شاید اس نے دھوکہ دے دیا، جب بستر پہ جا کے سر رکھے گا، اگر ضمیر زندہ ہو تو یہ جو اندر کی الجھن شروع ہوگی انسان کو، یہ رات میں سونے نہیں دے گی، یہ سکون کا نیوالا اس کے حلق کے اندر جانے نہیں دے گی۔ یہ جو ضمیر ہوتا ہے انسان کا، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے انشاءاللہ ایک روایت ہے، اس روایت پر کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، اس سکون کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ جیسے کسی بندے نے آگے امام سے سوال کیا، مولا میں کیا کام کروں کہ جنت میں جاؤں؟ امام نے فرمایا کہ اگر تو ہمارا چاہنے والا ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے تیرا۔ تجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ مولا میں کیا کام کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، تو ہماری ولایت کے اقرار کے نتیجے میں جنت میں آ چکا ہے، تجھے سوال یہ کرنا چاہیے مولا کن کاموں سے بچوں تاکہ جنت سے باہر نہ چلا جاؤں۔
سوال تیرا یہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کام نہ کروں جن سے بچوں، میں پرہیز کروں تاکہ جنت میں باقی رہوں، ورنہ میں جنت سے باہر جانے کہیں میرے سے ایسے نہ ہو کہ میں جنت سے باہر چلا جاؤں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی سکون قلب دے رکھا ہے، اب اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی 3-4 دن سے اس کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، بھوک، جو زوجہ نے کہا کہ چلے اگر کوئی آدمی ہم کو آ کے مدد نہیں کر رہا ہے، نزدیک تالاب ہے، ایک کپڑا لے کے جائیں، جالی لے کے جائیں، کوشش کریں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے تو آئیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی بھوک ختم کریں۔ تو وہ بندہ گیا تالاب کے پاس جالی لے کے، صبح سے بیٹھا رہا، شام تک تھک گیا، کچھ نہ ملا۔ جب نا امید ہو کے واپس جانا چاہ رہا تھا، اس نے کہا کہ ایک لاسٹ مرتبہ ڈال دوں گا، جالی ایک آخری مرتبہ پھینکتا ہوں، مل جائے لے کے جاؤں گا ورنہ خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ جب آخری مرتبہ غروب کے نزدیک اس نے جالی ڈالی، ایک بڑی سی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے، روایتوں میں ہے جب انسان کوئی دعا طلب کرتا ہے تو ایک ایسا زمانہ آتا ہے جہاں نا امیدی اس کے زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو روایتوں میں ہے کہ وہیں پر خدا کا دامن مضبوطی سے تھامو، یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ نا امیدی کے نزدیک جب انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان کی دعائیں مستجاب ہونے کے نزدیک ہوتا ہے۔ اب وہ انسان، مثال دی جاتی ہے فوٹوز وغیرہ میں، آج کل یہ مثال دی گئی کہ ایک آدمی پانی تلاش کرنے کے لیے زمین میں کھدائی کر رہا تھا، اس نے 100 فٹ 200 فٹ 300 فٹ تھک کے واپس آ گیا اور آدھے فٹ کے بعد پانی تھا۔ وہ آدھے فٹ کی تھکان اور نا امیدی جو واپس آ گیا ہے، یا اگر آدھا فٹ وہاں پر وہ کھدائی کر دیتا، 1 فٹ کھدائی کر دیتا تو پانی تک پہنچ جاتا۔ تو انسان کو، تو یہ بندہ نا امید ہو کے جانا چاہتا، بڑی سی مچھلی مل گئی، مچھلی شکار کیا لے کے جانا چاہ رہا ہے، نزدیک سے بادشاہ کا قافلہ گزرا، یہ غریب کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کہا کیوں خوش ہو بھائی اتنا، مچھلی مل گئی، مچھلی پھنس گئی ہے میری جال میں۔ کہا بتاؤ تو صحیح، دیکھا بہت بڑی مچھلی ہے، کہا کہ اب گھر جا رہے ہیں، بیگم خوش ہو جائیں گی، حوالے کرو ہمارے۔ اب ڈر سے حکیم کے، بادشاہ کے، قدرت کے ڈر سے، سپاہی ہیں، شمشیر ہاتھ میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، کہا بھائی لے جاؤ، جان بچ جائے تو کل پرسوں پھر کوئی انتظام کر لیا جائے گا، لے کے جاؤ۔ دے دیا مچھلی ان کے حوالے، گھر واپس آیا۔ زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، مچھلی تو ہاتھ آئی تھی لیکن ایک بادشاہ صاحب لے کے چلے۔ جب بادشاہ گھر گیا، اپنی بیگم کے سامنے اس نے مچھلی رکھی تو مچھلی کا ایک کانٹا اس کے انگلی میں دھس گیا۔ ایک دن کے بعد درد اتنا شدید ہوا، پوائزن اتنا زیادہ ہو گیا، حکیموں نے آ کے کہا کہ آپ کی انگلی کاٹنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی، اتنے چھوٹے مسئلے کے لیے میں انگلی نہیں کاٹوں گا اپنی۔ 4 دن 5 دن انتظار کیا، پوائزن پہنچ گیا ہاتھ تک۔ کہا کہ اگر ابھی بچنا ہے تو شانے تک کاٹنا پڑے گا، اگر اس کو نہیں کاٹیں گے ابھی تو پورا بدن آپ کا سڑ جائے گا، پوائزن پہنچ جائے گا، آپ کی جان پر خطرہ ہے۔ تو اس نے ہاتھ کٹوا دیا۔ ہاتھ کٹوانے کے بعد اس نے کہا کہ سب سے پہلے جا کے اس غریب کو تلاش کرو جس غریب کی مچھلی میں نے چھینی تھی۔ کہ جب سے یہ کانٹا میری انگلی میں دھسا ہے، اس وقت سے مجھے یہ خیال آ گیا کہ کسی کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، کسی نے میرے حق میں بد دعا کر دی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بندہ آ گیا، قدرت استعمال کر کے وہ کام کر لیا جو اس کو کرنا تھا، لیکن جو اندر کا ضمیر تھا، یہ غریب کو تو شکست دے سکا لیکن ضمیر کو شکست نہ دے سکا۔ غریب کو بلایا، کہنے لگا کہ بھائی جب میں نے تیرے ہاتھ سے مچھلی لی تو نے کہا کیا تھا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو جب واپس پلٹا میرے سامنے سے، میں نے آسمان پہ سر اٹھا کے، آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا خدایا اس نے اپنی طاقت میرے سامنے بتائی، تیری طاقت اس کو بتا۔ اس نے اپنی طاقت میرے اوپر بتائی ہے، میں تو جواب نہیں دے سکتا اس کا۔ تو بندہ جا کر جو پریشان، ساری سلطنت اور حکومت ہونے کے بعد بھی جس چیز نے بندے کو پریشان کیا، سکون چھین گیا، اس کا کس وجہ سے؟ ایک مچھلی چھیننے کی وجہ سے۔
ایک چھوٹا سا غلط کام انسان کے سارے نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو کیا کر دے گا؟ سکون چھین لے گا، سکون اس کا ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک واقعہ جو گزشتہ مجلس سے تھوڑا سا جوڑ کر روایت ہے ہمارے پاس، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے نبی کریم سے روایت کی ہے کہ دیکھیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو جو سکون قلب اللہ نے عطا کیا ہے، جس کی حفاظت ہم کو کرنی ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے کے خاص علم کے نور سے عقل بنانے کا ارادہ کیا۔ الفاظ دیکھیں جو روایت میں ہے، خاص خدا کا خزانہ، اس خاص خزانے میں خاص علم کے نور سے اللہ نے عقل بنانے کا ارادہ کیا، عقل خلق کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ دینی زبان ہے، دینی زبان میں کچھ ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی، کرداروں کا بھی جسم ذکر کیا گیا ہے، شاید وہ جسم ہم کو نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، سچا آدمی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی سچائی نظر آنے والی نہیں ہے۔ جھوٹا آدمی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے لیکن اس کا جھوٹ نظر نہیں آتا۔ امانت دار کو دیکھ لیں گے آپ، امانت نظر آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو معنوی چیزیں ہیں، یہ جو کردار ہیں، ان کردار کا بھی ایک جسم ہے۔ جیسے روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ تمام برائیاں جسم ہیں، ان تمام برائیوں کے جسم کا سر دنیا کی محبت ہے۔ جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو سارا جسم انسان کا، اس لیے کہ جس انسان کا سر سلامت اس کا جسم سلامت، زندہ ہے آدمی، تو ساری برائیاں اسی وقت زندہ ہے انسان کے پاس رہتی ہیں جب انسان دنیا کی محبت اس کے پاس آ جائے۔ تو روایت میں ہے کہ اللہ نے جب عقل بنانے کا ارادہ کیا، اپنے خاص خزانے کے خاص علم کے نور کو نکال کے، تو اس عقل کا ڈھانچہ بنایا اللہ نے۔ ڈھانچے میں جو چیزیں استعمال کی گئی، امیر المومنین کی روایت ہے، ڈھانچے میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، علم، فہم، حیا، زہد، رأفت، حکمت اور رحمت، ان چیزوں کو استعمال کر کے اللہ نے عقل کا ڈھانچہ بنایا۔ صفات آپ کے ذہن میں رہیں، علم، فہم، زہد، حیا، رأفت، رحمت، حکمت، یہ 7 چیزوں سے اللہ نے عقل کا ڈھانچہ بنایا۔ نور علم سے، اب اس نور کے لیے انرجی کی ضرورت ہے تاکہ جلتا رہے، تو اللہ نے اس نور عقل کو روشن رہنے کے لیے پھر کچھ چیزیں رکھتی اس میں تاکہ یہ نور عقل روشن رہے۔ اگر یہ چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں، جو روایت میں امام نے بتایا، اگر یہ چیزیں رہیں گی تو نور عقل جلتا رہے گا، چراغ عقل روشن رہے گا۔ جہاں یہ چیزیں چلی جائیں وہاں عقل خاموش ہو جائے گی انسان کی۔ جو چیزیں عقل کو روشن رکھنے کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، امیر المومنین کی حدیث کے مطابق یقین، ایمان، تقوی، صداقت، نرم مزاجی، رضا، تسلیم، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے، تو انہی چیزوں میں سے ایک جس کو اللہ نے رکھا ہے عقل کے روشن رہنے کے لیے، اس کا نام دیا گیا سکونت۔ سکونت، یہی سکون قلب، یہی آرام، یہی اطمینان انسان کے لیے۔ تو اگر عقل انسان کی روشن رہے اور یہ چیزیں رہیں تو انسان سکون قلب کے ساتھ رہے گا۔ یہ ہر ذی عقل کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اب جو انسان اپنی پوری زندگی میں، آگے والی زندگی میں ان چیزوں کو بچا کے رکھے گا، اس کے پاس عقل روشن رہے گی۔ جو ان چیزوں کو ہاتھ سے گنوا دے، اس کی عقل خاموش ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک بندے نے آ کر امیر المومنین سے معاویہ کے حوالے سے ایک جملہ کہا، یا علی، مجھے لگتا ہے کہ معاویہ بڑا عقل مند ہے۔ امام نے فرمایا یہ تیرا کہنا عقل کی توہین ہے۔ تو یہ جملہ کہہ کر کہ معاویہ عقل مند ہے تو عقل کی توہین کر رہا ہے۔
کہ مولا کتنی ٹرکس کرتا ہے وہ، کتنے منصوبے چلا رہا ہے، کتنے چالیں چل رہا ہے کہ بغیر عقل کے ہو جائے گی. امام نے کہا کہ عقل جو ہم نے روایت میں بتایا وہ ہے حیا ہے، فہم ہے، علم ہے، زہد ہے، درایت ہے، حکمت ہے. اگر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں انسان کی زندگی کے کارناموں سے، سمجھ جاؤ کہ وہ عاقلانہ کام کر رہا ہے، وہ عقل ہے. ورنہ فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑے، تفرقہ، پھوٹ، منصوبے، چال چلن، یہ چیزیں دنیا حاصل کرنے کے لیے امام نے فرمایا یہ عقل کی جیسی کوئی چیز ہے عقل نہیں ہے. جسے امام نے نکرہ کا لفظ استعمال کیا، یہ نکرہ ہے، یہ عقل نہیں ہے. اب جو انسان اپنی چالاکی استعمال کرتا ہے، میں بڑا چالاک ہوں، میں نے فلاں کام سے فلاں کر لیا، یہ ٹرک استعمال کر کے، یہ عقل استعمال نہیں کر رہا ہے. یہ امیر المومنین کی حدیث کے مطابق نکرہ استعمال کر رہا ہے. نکرہ لگتی عقل جیسی ہے لیکن وہ عقل نہیں ہے. عقل وہی چیز ہے. امام سے ایک اور روایت میں پوچھا گیا کہ مولا عقل کیا ہے، تھوڑا شارٹ میں بتا دیں گے آپ؟ امام نے فرمایا کہ جو چیز انسان کو نیک کام کرنے کے لیے اکسائے وہ عقل ہے، جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جائے وہ عقل نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، ہمارے اندر ہے، یعنی مجھے اور آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کو خلق کرتا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ ہاں، مگر یہ کہ انسان کوئی عقل سے معذور ہو، عقلی معذور انسان، اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. یہ بات لیکن ہمارے اور دوسروں کے زندگیوں میں جواب داری جس کی ہے، ذمہ دار جو ہے، اگر کسی انسان کا جانور پڑوسی کے گھر میں جا کر کچھ خرابی کر دے، وہاں پر گھاس کھائے، اس کا کچھ جو ہے شیشہ توڑ دے، یا گھاس اس کے درختوں کو کھا جائے، ایک گھر کا جانور دوسرے گھر میں چلا جائے، تو گھر والا جانور کو پکڑ تھپڑ مارے گا کہ کیوں آیا میرے گھر، کیوں کھائی میرے گھر کی گھاس کو، کیوں درخت خراب کر دیا میرے. جانور کی رسی پکڑ کے کہے گا کہ اس کا مالک کون ہے بھائی، اس کا مالک کون ہے. جب بتایا جائے گا یہ مالک ہے، کسی انسان کی طرف اشارہ کیا، وہ کہے گا کہ بھائی آپ نے اپنے جانور کی حفاظت کیوں نہیں کی. مالک کہہ سکتا ہے بھائی میں تھوڑی آیا تمہارے گھر، جانور آ گیا ہے، اس سے جواب پوچھو. تو کہ جانوروں کے سامنے کوئی جواب دہی نہیں ہے. آدمی جانور سے سوال نہیں کرتا ہے، اس سے کرتا ہے جو ذمہ دار اور جواب دہ ہوتا ہے. اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس بات کا خیال رکھ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ 50 لوگوں سے ہمارا صبح سے شام تک آمنا سامنا ہوتا ہے، ہر آدمی سے ایک طرح کی امید ہم رکھنا شروع کر دیں تو تعلقات بگڑ جائیں گے. بھائی آگے والے کے مزاج کو پہچانو، آگے والے کے مقام کو پہچانو، آگے والے کی شخصیت کو پہچانو، اس سے جو توقع اور امید تمہیں رکھنی ہے وہ رکھو. اگر ایک آدمی سے اس کے مقام اور اس کے حالات کے سے بڑھ کر یا ہٹ کر ہم امید رکھ لیں، ہم نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا، اگر کوئی 1-2 سال کا بچہ، جو باتیں سیکھتے ہیں بچے شروعات میں، 1.5 سال 2 سال کے بچے، 1.5 سال 2 سال کے بچے جب باتیں شروع کرتے ہیں، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اچھی نہیں لگتی. شروعات میں جو بچے ہوتے ہیں، جو بولنا سیکھتے ہیں بچے، جب بچے بولنا سیکھتے ہیں تو 1.5 سال 2 سال کے بچے جو بولنا شروع کرتے ہیں تو ہر بندہ ان کے باتوں سے لذت لیتا ہے. چاکلیٹ دے دے کے ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ کہو، بیٹا وہ کہو، باتیں کرواتے ہیں بچوں سے. جب یہ بچے 2 سال کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں لوگ ان سے مزے لے لے کر باتیں سنتے تھے ان کی، اب وہی بچہ 18 سال 20 سال کا ہو گیا، بار بار خاموش، منہ بند کر، باتیں کم کر. بھائی کل تک کسی بچے کی زبان سے آپ مزے لے لے کے سن رہے تھے باتیں، اب یہ کچھ بڑا ہو گیا ہے تو اب اس کی باتوں کو آپ سننا بھی نہیں چاہتے، یا سن کر آپ ناراض ہو جاتے ہیں، یا اس سے آپ منہ موڑ لیتے ہیں تاکہ وہ بولے نہیں. کیا وجہ ہے؟ جب 2 سال کی عمر میں یہی بچہ بولتا تھا تو لطف آتا تھا،
لیکن آج 18 سال کی عمر میں کچھ بولتا ہے، یہ تو برا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ 2 سال کی عمر میں وہ اتنی ہی باتیں کرتا تھا جتنی وہ جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا وہ نہیں بولتا تھا وہ۔ لیکن جب 18 سال کا ہو گیا تو وہ بھی بولنے لگا جو جانتا ہے، وہ بھی بولنے لگا جو نہیں جانتا ہے، وہ بھی بولنے لگا جو اس سے مطلب ہے، وہ بھی بولنے لگا جو اس سے مطلب نہیں ہے، وہاں بھی دخالت کرنے لگا جہاں دخالت نہیں کرنی چاہیے۔ جب اس طرح کا رویہ انسان کی زندگی میں آ جائے گا تو اس کی باتیں بری لگیں گی۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں جو ہم نے مثال دی، اگر 1.5-2 سال کا بچہ اگر کوئی جملہ ہم کو کہہ دے جس سے ہم ناراض ہو جائیں، سمجھے ہمیں اور آپ کو آج جھوٹا کہہ دیں، ہم ناراض ہوں گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ہم جھوٹا کہہ دیں، ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ لیکن 1.5 سال کا بچہ جس سے ہم نے چاکلیٹ دے کے کہا بیٹا کچھ کہو، وہ کہے کہ تم جھوٹے ہو، ہم برا مانیں گے؟ اس کو گلے لگا کر کہیں گے کہ شاباش بیٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ بچہ ابھی اس معیار کا نہیں ہے کہ اس کی باتوں پر آدمی اپنی زندگی میں اثر لے، برا مانے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی آ کر جو کہنا تھا وہ کہہ دیتا، جو نہیں کہنا تھا وہ کہہ دیتا، اہل بیت آرام سے چلے جاتے، کہہ دیتے کہ اس کو عمر تو 50 سال کی ہے لیکن اس کی عقل ابھی 1.5 سال سے بھی آگے نہیں بڑھی ہے۔ بچوں کی باتوں پر توجہ نہیں کی جاتی، نادانوں کی باتوں پر توجہ نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی 1.5 سال کے بچے کے کچھ کہنے سے تھپڑ مار دے، اس سے لڑنا شروع کر دے 1.5 سال کے بچے سے، بچہ تو اعلان کر رہا ہے میں 1.5 سال کا نادان ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں 25 سال کا نادان ہوں۔ جو بچے کو پیٹنا شروع کر دے، فرق کیا ہو گیا؟ وہ 1.5 سال کا نادان ہے، یہ 25 سال کا نادان ہے۔ آدمی کے عقل، جو حکمت کا لفظ مولا امیر المومنین نے استعمال کیا ہے وہ یہ کہ آدمی دیکھے اگر کوئی آدمی غلط بات بتا رہا ہے یا دل شکستہ کر رہا ہے تو کون ہے؟ نبی کریم کی خدمت میں لوگ آ کر کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں نعوذ باللہ، آپ جادوگر ہیں نعوذ باللہ۔ جب لوگ اتنے باتیں رسول اسلام کی خدمت میں کرتے تو لوگ جو مومنین تھے وہ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ نبی کے چہرے پر کوئی بھی غم کے آثار، کوئی بھی شکست کے آثار نہیں آتے تھے۔ جب وہ لوگ برا بول کر چلے جاتے تو نبی خدا کی طرف عرض کر کے رخ کر کے فرماتے خدایا میری قوم جاہل ہے، یہ اگر میرے مقام کو جانتی ہوتی تو یہ جملے نہ کہتے۔ اس لیے یہ جملے یہ لوگ میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے مقام سے ناآگاہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم اپنی زندگی میں سکون برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو خدا تبارک تعالیٰ نے جو نعمت عقل ہم کو دی ہے اور جو چیزیں نعمت عقل کے ساتھ امیر المومنین نے ذکر کی ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے اور ان کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں تو سکون سے رہیں گے، اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہوں تو پھر انسان لاکھ دنیا کی سہولتیں رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سکون نہیں۔ یہ بات ہم عرض کیا کرتے ہیں، پیسہ دے کر بڑا اور نرم بستر تو لے سکتے ہیں، نیند نہیں لے سکتے۔ پیسہ خرچ کر کے بستر خریدا جا سکتا ہے، نیند خریدی نہیں جا سکتی۔ پیسہ خرچ کر کے بڑا گھر لیا جا سکتا ہے، سکون نہیں لیا جا سکتا۔ پیسہ خرچ کر کے گھڑی لی جا سکتی ہے، وقت نہیں لیا جا سکتا ہے نہیں۔ تو ان چیزوں کو رکھنے کے لیے انسان عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ عقل اگر استعمال کرے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان چیزوں کو صحیح استعمال کرے گا آدمی۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی، خدا تبارک تعالیٰ، عقل ایک ایسی چیز ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دولت آ جائے اپنے ساتھ عقل کو نہیں لاتی، دولت کبھی عقل کو ساتھ نہیں لاتی، لیکن اگر کوئی آدمی کے پاس عقل آ جائے تو عقل ایک نہ ایک دن دولت بھی لا سکتی ہے۔ حکومت عقل نہیں لائے گی۔ آج بنی عباس کے حکامہ میں کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، نام پتہ ہے آپ کو؟ ان کے خلفاء کا نام تھا بنی عباس کے گدھے، حمار۔ حکومت ہاتھ میں تھی لیکن دنیا نے کہا کہ یہ تو گدھا ہے۔ ایسوں کے ہاتھ میں بھی حکومت آ سکتے، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو آدمی کے لیے عقل آ جائے۔ لیکن اگر عقل آ گئی تو ہو سکتا ہے، اگر عقل آ جائے انسان کے پاس، بغیر حکومت کے بھی آرام کی زندگی کر لے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں انشاءاللہ ربط مسائل۔ کہتے ہیں کہ 2 بادشاہ آپس میں، جو حکومتیں ایک دوسرے ممالک میں تھیں، تیمور لنگ
تیمور لنگ ایک بادشاہ گزرا ہے تاریخ میں. لنگ فارسی زبان میں جو ہے ایک پیر کے معذور کو کہتے ہیں, جو ایک پیر سے معذور ہو, جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں لنگڑا. فارسی میں اس کو وہ ڑا والا لفظ نہیں کہتے, وہ والا اضافہ نہیں ہے, صرف کہتے ہیں لنگ. ٹھیک. تو تیمور لنگ کو پتا چلا کہ سامنے ایک مملکت ہے, وہاں پر کوئی بادشاہ ہے, وہ بادشاہ وہاں پر حکومت کر رہا ہے, تو اس کی طاقت زیادہ تھی تیمور لنگ کی. اس نے حملہ کر دیا اس حکومت پہ. حکومت پر حملہ کرنے کے بعد کہا کہ وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کر کے لاؤ. جب بادشاہ کو گرفتار کر کے لایا گیا تو بادشاہ کی ایک آنکھ نہیں تھی, ایک آنکھ والا تھا بادشاہ. تیمور کے سامنے حاضر کیا گیا اس حکومت کے بادشاہ کو. تیمور کی نگاہ جیسے ہی پڑی تو تیمور بے اختیار ہنسنے لگا, بے اختیار ہنسنے لگا. آگے والے نے سمجھا کہ میری ذلت دیکھ کر ہنس رہا ہے یہ. کچھ دیر اس لیے کہ اس کے قبضے میں آ گیا ہوں, کچھ بول نہیں سکتا. تھوڑی دیر اپنے آپ کو سنبھالتا رہا. جب دیکھا تیمور کی ہنسی رک نہیں رہی ہے تو اس نے کہا تیمور ٹھیک ہے کہ تم اتنا میرا مذاق اڑا, لیکن میں بھی کل تک بادشاہ تھا, تھوڑا میرے اس مقام کا بھی لحاظ رکھو, اتنا بھی ذلیل نہ کرو مجھے. تیمور نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں وہ تمہارے ذلت اور بادشاہی کے چھن جانے پر میں نہیں ہنس رہا ہوں. یہ خیال میرے ذہن میں آ گیا جس خیال نے مجھے ہنسنے پہ مجبور کر دیا, اور ہنسی بھی میرے سے قابو نہیں ہو رہی ہے. کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہے. کہا حکومت بھی کتنی گری ہوئی چیز ہے جو ایک لنگڑے نے کانے سے لی ہے. یعنی کتنی گری ہوئی چیز ہے حکومت جو ایک لنگڑے نے تلاش و کوشش کر کے کس سے چھینی ہے. کہتے ایک اندھا راستے میں کھڑا ہوا, بادشاہ کا گزر ہوا. بادشاہ نے نام پوچھا, بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت کو میری مدد کر دے. کچھ دیتے کہا کہ نام کیا ہے بھائی آپ کا. کہا دولت. اندھے کا نام دولت. اب بادشاہ کو ذلت اٹھانی تھی تو اس نے کہا کہ کیا بادشاہ ہوں, کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے. کہا کہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو تیرے پاس تھوڑی آتی. اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو آپ تاریخ میں جو حکومتوں کو لے چکے تھے, جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, سلطنتیں کی ہیں, بادشاہیاں کی ہیں, ان کے بادشاہیوں اور سلطنتوں پر کبھی کوئی چیز یہ نہ سوچیں کہ حق ان کے ساتھ تھا یا ان کا حق تھا, بلکہ یہ دنیاوی حکومتیں اسی حد کی ہیں, اسی حد کی ہیں. جو خدا کی راہ میں جو حکومتیں ہوتی ہیں, جو اطمینان والی حکومتیں ہوتی ہیں, جو سکون لے کر سکون دینے والی حکومتیں ہوتی ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کرسی کس کے پاس ہے, عہدہ کس کے پاس ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے, اور میں اپنی ذمہ داری چاہے کرسی ظاہری طور شکل میں ملے یا نہ ملے. جتنا لوگ امیر المؤمنین سے سزا پا کے سکون پاتے تھے نا, اتنا دوسروں سے انعام پا کے بھی سکون نہیں پاتے تھے. سزا لے کر لوگ کیا کہتے تھے کہ تاریخ تو گواہ رہنا, کائنات کے سب سے عادل انسان نے مجھے سزا دی. تو کتنی سکون والی حکومت رہی ہوگی جہاں پر سزا لینے والا سکون پا کر جا رہا ہے. ایک جملہ کہ خلافت اور امامت میں فرق یہ ہے, خلافت مجرموں کو ڈھونڈتی تھی, امامت وہ ہے جس کے در پر مجرم آیا کرتے تھے. کبھی امامت میں جو مجرم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, بلکہ خود مجرم آ کر کہتے تھے کہ ہمارا جرم ہے, ہمیں سزا دیں. اس کی کھلی مثال کربلا کی لے لیں آپ. جناب حر کو حسین تلاش کر کے نہیں, بلکہ حر اپنے پیروں سے چل کر آئے, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کیا میں بخشش اور معافی کے قابل ہوں, کیا میں بخشے جانے کے قابل ہوں. یہ گھرانہ جہاں کربلا جیسے دشت میں بھی خود سکون سے تھا, اور جو بھی وہاں اطراف میں حسین کے آ جاتا تھا اس کو سکون عطا کیا جاتا تھا, اطمینان دیا جاتا تھا. گزشتہ مجلس میں بھی ہم نے عرض کیا, جیسے جیسے شب عاشور وقت گزرتی جاتی تھی, اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جملہ لکھا ہوا ہے, ان کے چہرے کھلتے جاتے تھے. چہروں کا کھلنا سکون کی نشانی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کل صبح آپ کو شہادت پانی ہے, آپ اتنا
اپنے چہرے میں تازگی ہم دیکھتے ہیں تو جواب دیتے تھے کہ ہمارے اور رب کے ملاقات کے درمیان 1 دن کا فاصلہ ہے، ہم اپنے رب سے ملنے والے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جملہ ہے کہ جب امام حسین تنہا ہو گئے کربلا کی دشت میں، چاروں طرف ظالموں نے گھیر لیا تھا، یزیدی لشکر کا ایک مورخ یہ جملہ لکھتا ہے کہ اگر اس حالت میں بھی پورے میدان کربلا میں کسی کے چہرے پر سکون نظر آتا تھا تو حسین کے چہرے پر تھا۔ اگر انسان جو خدا تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے اس کی حفاظت کرے تو کرب و بلا جیسے ان مظالم کے درمیان بھی انسان کی دنیا گواہی دے گی کہ سکون ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ آج جس بی بی کی شہادت کی مجلس ہے، یہ وہ بی بی ہے جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا جب بھی میں سکینہ کے چہرے کو دیکھتا تو میرے دل کو سکون مل جاتا، میرے دل کو سکون مل جاتا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب میں 3-4 جگہوں پر کم زیاد کچھ سوال جواب ہیں۔ یہ سوال جواب بڑے دردناک ہیں، یعنی بی بی سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، بی بی نے جواب دیا، کچھ جگہوں پر بی بی نے سوال کیا اور لوگوں نے جواب دیا ہے۔ یہ عجیب ہے، مصائب کا رخ یہ عجیب ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد خیمے جلائے گئے، تو خیمے جلانے کے بعد جب ظالم اہل حرم کو لوٹ رہے تھے، لوٹنے کی شدت ایسی تھی، طریقہ ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی جو تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا، اس لیے کہ لشکر 30,000 کا ہے، قافلہ 72 کا ہے، اگر ایک ایک آدمی ایک ایک شہید کا سامان بھی لوٹے تو 72 لوگوں کو ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے کرتے کو پارا پارا کیا گیا ہے کہ ایک ٹکڑا مجھے مل جائے، ایک ٹکڑا مجھے مل جائے، ایک ٹکڑا مجھے مل جائے۔ اتنی وحشیانہ طور پر لوگ وہاں پر چھین رہے تھے اہل حرم کا سامان۔ جب خیمے جل گئے، جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی، چادریں چھن چکی تھی، میرے گوشوارے نظر آ رہے تھے ظالموں کو، خیموں کے جلنے کی وجہ سے گوشوارے چمک بھی رہے تھے، چمک تھی تو دور سے بھی نظر، تو ایک ظالم بڑی تیزی سے میرے قریب آیا۔ دیکھیں ایک مرتبہ کسی کو کھڑا کے اتارا جاتا ہے، ایک مرتبہ چلتے چلتے کھینچا جاتا ہے۔ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میرے سامنے سے ظالم جب آیا تو میرے گوشوارے چھیننے لگا۔ تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اب وہ میرے گوشوارے چھین بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ میں نے اس سے سوال کر لیا، ظالم اگر گوشوارے چھیننے ہیں تو رو کیوں رہا ہے؟ تو اس ظالم نے، یہ جناب سکینہ کا پہلا سوال یہاں پر بعد شہادت امام حسین، اس ظالم نے کہا کہ سیدہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس کے گوشوارے میں چھین رہا ہوں، آپ کا مقام میں جانتا ہوں، آپ نبی کے گھرانے سے ہیں، سیدہ پاک کے گھرانے سے ہیں، آپ سید زادی ہیں، آپ سیدانی ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کس کے گوشوارے چھین رہا ہوں۔ تو جناب سکینہ نے فرمایا کہ جب تجھے پتا ہے تو پھر کیوں چھین رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی دوسرا چھین لے گا۔ تو جناب سکینہ کے گوشوارے، یہ پہلا۔ دوسرا، جناب سکینہ یہیں ابدان بھی زخمی ہے، دامن جل چکا ہے، بچی بابا کی تلاش میں راستہ ڈھونڈ رہی ہے، تو ایک ظالم بچی کی حالت دیکھ کر اس غربت میں ایک ظالم نزدیک آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے بیٹی تم اگر رک جاؤ اور اجازت دو تو میں تمہارے دامن کی آگ بجھا دوں۔ یہ ایک سوال ظالم نے جناب سکینہ سے فرمایا۔ جناب سکینہ نے فرمایا خبردار مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا، میں فاطمہ زہرا کی گھرانے سے ہوں، مجھے اسی کرتے میں جل کے شہید ہو جانا گوارا ہے، کسی نامحرم کا ہاتھ میرے اوپر آنا مجھے گوارا نہیں۔ تیسرا، اب اسی راستہ طے کرتے کرتے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نشیب کے قریب پہنچی، دیکھا جب بابا کا جنازہ پتہ نہیں چلتا تو رخ فرات کی طرف کیا، کہا چچا عباس، چچا عباس اپنی سکینہ کی غربت دیکھ رہے ہو، اپنے سکینہ کی تنہائی دیکھ رہے ہو۔ جب جناب سکینہ نے جناب عباس سے اپنا شکوہ اور گلہ شروع کیا تو بی بی کہتی ہے کہ ایک نشیب سے آواز آئی، بیٹی سکینہ تیرا بابا ادھر لیٹا ہوا ہے۔ آواز کو پہچان کر سکینہ آواز کے طرف آگے بڑھی، قریب پہنچی تو دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس پر سر موجود نہیں ہے،
بچی نے دیکھا، غور کیا کہ میرے بابا ہی کا جنازہ ہے. بعد آواز آئی سکینہ میں تیرا بابا حسین ہوں. بابا کے سراہنے بیٹھ گئی. اب جناب زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقتل کے قریب پہنچی. بچی کو اٹھایا، کہا کہ بیٹی کسی بھی انسان کو پہچاننے کے 2-3 نشانیاں ہوتے ہیں. یا تو کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے یا تو چہرے سے پہچانا جاتا ہے. تیرے بابا کے تو کپڑے غیرت کر لیے ظالموں نے، چہرہ تو نہیں ہے. بیٹی تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا جنازہ ہے؟ تو جناب سکینہ نے فرمایا پھوپھی اماں میں بابا بابا کرتی آ رہی تھی، ایک بے سر بدن سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ الیہ. میں بابا کی آواز پہچان کے یہاں تک آیا. اجرکم اللہ. یہ ایک سوال، ایک اور سوال جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا. جب راستہ چلتے تھے کربلا سے شام کی طرف تو بچی تھی، تھک جاتی تھی جلدی، جناب زینب کی گود میں بیٹھا کرتی تھی. تو ایک چہرے پر نگاہ کر کے پھوپھی اماں سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ سفر ختم کب ہوگا؟ پھوپھی اماں یہ سفر ختم کب ہوگا؟ قافلہ قید میں رکھا گیا. قید کے دروازے پر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایسی جگہ پر قید خانہ بنایا گیا تھا جہاں پر چلتے پھرتے ہوئے لوگوں کی نگاہ پڑ سکتی تھی. زنجیر جو قید کی کڑیاں تھیں ان کڑیوں کے سامنے جناب سکینہ کی کھڑی ہو جاتی ہیں. جب چھوٹے چھوٹے بچے جاتے تھے اپنے ماں باپ کا ہاتھ تھام کے تو سکینہ ناراض ہو اداس ہو کر گریا کرتے ہوئے امام سجاد سے کہتی بھیا اگر میرا بابا بھی ہوتا میں بھی میرے بابا کی انگلی پکڑ کے چلتی. بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں بچے، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی تھی بیٹی اس لیے کہ غروب ہو گئی ہے، ابھی سب اپنے اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں. تو جناب سکینہ معصومانہ سوال کرتی پھوپھی اماں پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھوپھی اماں کیا ہمارا یہ سفر ختم نہیں ہوگا؟ ہاں آزاداران مظلوم کربلا جناب سکینہ کی شہادت واقع ہو گئی. جب قافلہ شام سے روانہ ہونا چاہ رہا تھا، سارا قافلہ تیار ہو گیا، ساری بیویاں ہماریوں میں بیٹھ گئی. جناب زینب نے ایک نگاہ کی کا سجاد رباب نظر نہیں آتی. کہا پھوپھی اماں ایک قبر پر بیٹھی ہوئی ہے. جناب سکینہ کی قبر پر رباب کے سامنے جناب زینب آئی. کہا بھابی رباب پیغام کربلا پہنچانا ہے، ہمیں ساتھ لے جانا ہے. جناب رباب نے فرمایا اے سیدہ میں کیا کروں، میں کس منہ سے مدینہ واپس جاؤں، کس دل سے مدینہ واپس جاؤں؟ اس لیے کہ میرا سرتاج کربلا میں، میرا اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں ہے. جناب سکینہ کی قبر سے اب رخصت ہونا چاہا. جناب زینب نے فرمایا بی بی میں چلوں گی، بس میری ایک گزارش ہے. بھابی کیا گزارش ہے؟ شام کے خواتین سے کہیں تھوڑا سا قریب آ جائیں، حاضر ہو جائیں. شام کے خواتین کو بلایا گیا. جب شام کی خواتین آئیں تو 2 پیغام 2 گزارشیں جناب رباب نے کی. اے شام کی عورتوں بس میری 2 گزارشات ہیں آپ سے، ان گزارشات کو پورا کرنا. کہا پہلی گزارش یہ ہے میری بچی کو تنہائی سے بڑا ڈر، میری بچی تنہائی سے بڑا ڈرتی ہے. وقتاً فوقتاً بچی کی قبر پہ آیا کرنا. اے شام کی عورتوں میری بچی اندھیرے سے بڑا ڈرتی تھی. قبر سکینہ پر چراغ جلایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ماتم حسین.